السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوریون۔ تو آج سے ہم شروع کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ۔ تو ہمارے اس پروفٹ سیریز میں سب سے پہلے نبی ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ تو یہ جو واقعہ ہے آدم علیہ السلام کا، تو جو بھی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس میں چھوٹے چھوٹے ویڈیوز کے پارٹس ہوں گے، تو سارا جو واقعہ ہے وہ ایک ہی بار میں آپ کے ساتھ ایک ہی ویڈیو میں شیئر تو نہیں کر پاؤں گی، کیونکہ ویڈیوز کو ریکارڈ کرنا اور اتنی بڑی ویڈیوز کو اپلوڈ کرنا، ایڈٹ کرنا سب کچھ بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو وہی چیزیں تو آپ کے ساتھ میں چھوٹے چھوٹے ویڈیوز کے جو پارٹس ہوں گے الگ الگ حصوں میں ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، تو آپ ان ویڈیوز کو اچھے سے سنیں، ان سے سمجھیں اور ان سے نصیحت حاصل کریں۔ اگر آپ ان واقعات کو آپ غور و فکر کر کے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی میں آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملے گی اور بہت سارے چینجز دیکھنے کو ملیں گے۔ تو چلیے بنا کوئی وقت کو ضائع کرے ہم شروع کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ۔ تو ہمارے سب سے پہلے نبی ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ تو شروع کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ہمیں قدرت بھی نظر آتی ہے، شیطان کی دشمنی بھی سمجھ آتی ہے اور انسان کی کمزوری بھی سامنے آتی ہے، اور توبہ کی خوبصورتی بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو یہ قصہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا، تو ہمارے سب سے پہلے نبی اور سب سے پہلے انسان کا واقعہ۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا فیصلہ تو ہم یہ جانیں گے۔ تو جب دنیا میں انسان پیدا بھی نہیں ہوا تھا، انسان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، تب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے عرض کیا، کیا تو اس میں ایسے کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے، خون بہائے، جبکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہاں ہمیں ایک بہت گہری بات سمجھ آتی ہے کہ انسان کو اللہ نے زمین پر بے مقصد نہیں بھیجا ہے، اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے۔ تو ہمیں اپنے رب کو پہچاننا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے اور اس کے دیے ہوئے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، ٹھیک ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے، جس نے اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے حکم سے ایک خاص مرتبہ عطا فرمایا۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے اور پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ تو اللہ نے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ پھر فرشتوں نے عرض کیا، پاک ہے تو ہمیں کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا۔ پھر آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پوچھا چیزوں کے نام، تو آدم علیہ السلام نے چیزوں کے نام بتا دیے۔ یہاں سے ہمیں علم کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ انسان کی اصلی عزت مال، شکل یا طاقت سے نہیں ہوتی ہے، اللہ کے دیے ہوئے علم اور اس کی اطاعت سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم، ٹھیک ہے، اس کے بعد شروع ہوتا ہے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو، آدم علیہ السلام کو بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرے، ٹھیک ہے۔ سارے فرشتے جو تھے سب سجدے میں گر گئے، سب نے سجدہ کیا، مگر ایک تھا
جس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے۔ وہ کون تھا؟ ابلیس۔ ہم سب جانتے ہی ہیں، اتنا تو ہم سب کو پتہ ہے۔ تو ابلیس نے انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے تو روکا کہ تو اس کو سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ تو ابلیس نے تکبر کرتے ہوئے کیا کہا پتہ ہے؟ ابلیس نے تکبر کرتے ہوئے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ تو ابلیس جو تھا وہ جنوں میں سے تھا، اور اسی وجہ سے اس نے تکبر کیا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور وہ آگ سے بنا ہوا تھا، تو اس نے اپنے آپ کو بہتر سمجھا، اسی وجہ سے اس نے تکبر کیا۔ اور یہی تھا ابلیس کا سب سے پہلا جرم، ٹھیک ہے، تکبر۔ تو کائنات کا سب سے، یہاں پہ ہمیں ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے، کائنات کا سب سے بڑا پہلا جو گناہ تھا وہ کیا تھا؟ تکبر۔ میں اس سے بہتر ہوں، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی بڑا گناہ وہ یہ نہیں تھا کہ چوری، زنا، جھوٹ، دھوکہ، یہ نہیں، سب سے پہلا تھا میں اس سے بہتر، تکبر۔ اور آج بھی ہمارے اس دور میں بھی ہمیں چیز دیکھنے کو مل رہی ہے، یہاں پہ یہ بات ہمیں نوٹس کرنی چاہیے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنی رائے کو ترجیح دی، کس نے؟ ابلیس نے۔ اور یہی تکبر انسان کے لیے بھی تباہ کن ہے، ٹھیک ہے، انسان کے لیے بھی تکبر بہت تباہ کن ہے۔ انسان جب اللہ کے حکم کو جان کر اپنی خواہش کو اس پر ترجیح دیتا ہے تو وہ بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ابلیس کی دشمنی، ابلیس کو اللہ کے حضور سے اللہ تعالیٰ نے نکال دیا وہاں سے، ٹھیک ہے، اللہ کے سامنے سے اسے اللہ نے بھگا دیا، ٹھیک ہے، اس کو وہ ذلیل ہو کے وہاں سے نکل گیا۔ لیکن اس نے اللہ سے مہلت مانگی۔ ابلیس نے کیا مانگا؟ اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی۔ اس نے کہا کہ وہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو گمراہ کرے گا۔ ابلیس نے کیا کہا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، ٹھیک ہے۔ جو ابلیس کو تو ذلت ملی نا، تو ابلیس نے کیا کہا؟ میں تیرے بندوں کو میں بھی بہکاؤں گا، ان کے دائیں سے بائیں سے آؤں گا، یہ تو ہمیں پتہ ہے نا، تو ہر طرف سے آؤں گا، ان کو بہکانے کی کوشش کروں گا۔ یہ کس نے کہا تھا؟ ابلیس نے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی بات قرآن میں کس طرح نقل فرمائی ہے، آپ دیکھیں، آپ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس بات کو بتایا ہے کہ ابلیس نے کہا کہ میں ضرور ان کے لیے تیرا سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، ان کے مطلب یعنی کہ ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر ضرور بیٹھوں گا۔ پھر ابلیس نے کہا کہ وہ انسان کو ہر طرف سے بہکانے کی کوشش کرے گا۔ یہاں سے ہمیں اپنے سب سے بڑے دشمن کا پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، قرآن بار بار ہمیں اس سے بچنے کی ہدایت دیتا ہے۔ تو جب ابلیس کو اتنی ذلت کا سامنا کرنا پڑا تو وہ انسان کا کیا بن گیا؟ دشمن بن گیا۔ تو جب ابلیس انسان کا دشمن بن گیا تو اس نے کوشش کی حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بہکانے کی۔ تو ویڈیو کے نیکسٹ پارٹ میں ہم جانیں گے کہ ابلیس نے کس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، ان سے گناہ کروایا، تو یہی سب ہم جانیں گے۔ تو واقعے میں آگے کیا ہوتا ہے یہ سب جاننے کے لیے پارٹ 2